بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا صار الشيء بالصورة المجردة القائمة بمحل مجرد علما للمحل ولا يفتقر ذلك المحل إلى تحصيل صورة أخرى مثلها وإنما ذلك لوجودها له. فما ظنك إذا تجرد الشيء بنفسه وكان وجوده له؟ تین علاقے بتائے تھے نا آپ کو علم حضوری کے لیے. تو دو کا تو ذکر ہو گیا کہ علاقہ ہو علیت کا، یعنی معلوم جو ہے وہ معلوم بنے اور عالم علت. تو یہ علاقہ بھی علم کے لیے کافی ہے. دوسرا آپ کو بتا دیا عینیت والا کہ معلوم عین ہو عالم کا، تو یہ علاقہ بھی علم کے لیے کافی ہے. آج آپ کو تیسرا علاقہ جو ناعتیت والا اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ ہو یعنی معلوم جو ہے وہ صفت مضمہ بنے عالم کے لیے. ناعتیت کا یہ مطلب ہے. تو یہ علاقہ بھی علم کے لیے کافی ہے. سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میاں نفس ناطقہ کو اشیاء کا علم نفس ناطقہ کو دیگر اشیاء کا علم. نفس ناطقہ کی ذات کو چھوڑ، اس کی مثال پہلے گزر گئی ہے یہ کو. تو نفس ناطقہ کو جو دیگر اشیاء کا علم وہ علم رسولی ہے، علم بالصور ہے. جو اشیاء ہیں ان کی صورتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، نفس ناطقہ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں. تو وہ صورتیں جو ہیں وہ علم بن جاتی ہیں ذی صور کی. جس چیز کی صورت آ گئی تو وہ صورت علم بن جاتا ہے نفس ناطقہ کے لیے ذی صورت کا. تو اس صورت کے ذریعے سے ذی صورت کا علم نفس ناطقہ کو آ جاتا. تو یہ علم بن گیا نفس ناطقہ کے لیے. یہ صورتیں کیا بنی؟ علم. لیکن کون سا علم؟ علم رسولی ہے کہ بے حصول الصور ہے نا. لیکن یہ ہے علم رسولی. لیکن یہ علم نفس ناطقہ کا علم ہے نا، تو علم کیا ہوتا ہے؟ صفت مضمہ. میں آ گئی ہے. لہذا یہ جو صورت ہے جو علم بنی ہے ذی صورت کے لیے، یہ صورت کا علم بھی تو نفس ناطقہ ہے.
یہ صورت تو خود علم بنی کس کے لیے؟ بھی صورت کے لیے، لیکن یہ جو صورت ہے یہ بھی تو معلوم ہے کس کو؟ نفس ناطقہ کو. تو اس کا علم کیسا ہے؟ کس طریقے سے آیا اس صورت کا علم؟ فرماتے ہیں دیکھو میاں، اس صورت کا علم نفس ناطقہ کو یا تو صورت اخرى سے حاصل ہوئی ہوگی، ایک اور اس صورت کی صورت آ گئی ہے نفس ناطقہ میں، تو وہ علم بنی ہے اس صورت کے لیے، یا یہ صورت بذات خود حاضر ہے نفس ناطقہ کے سامنے اور نفس ناطقہ کے سامنے بذات خود منکشف ہے. دو صورتیں ہیں، اس صورت کا علم یا دوسری صورت کے طریقے سے آیا ہوگا، اور یا اس کا علم اس طریقے سے آیا ہوگا کہ دوسری صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خود نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہے اور منکشف ہے. یہ دو طریقے ہیں نا، تیسرے سے کوئی شک نہیں نکلتی. تو اگر یہ شک اختیار کرتے ہو کہ ان صور کا علم بصور اخرى آیا ہے، تو پھر کلام چلائیں گے ان دوسری صورتوں میں کہ ان کا پھر علم کیسے آیا ہے. تو وہ بھی اگر بصور اخرى مانتے ہو تو سلسلہ جائے گا، تسلسل لازم آ جائے گا، امور غیر متناہیہ بالفعل، کیونکہ صفت منضمۃ بالفعل موجود ہوتی ہے نا. تو یہ تمام غیر متناہی صور بھی پھر بالفعل موجود ہوں گی. ہاں تو یہ لازم تو وجود غیر متناہی بالفعل لازم آ گیا، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو کل ملزوم ہو مثلہ. لہذا پتہ لگا کہ اس صورت کا علم بصورت اخرى نہیں آیا، بلکہ اس صورت کا علم کیسے ہے نفس ناطقہ کو؟ کہ یہ صورت خود نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہے اور بذاتہا منکشف ہے. لہذا یہ صورت کیا بنی؟ معلوم، علم، لیکن عالم نہیں، عاقل نہیں، کیونکہ عاقل یہاں پر نفس ناطقہ ہے. عینیت میں تو تینوں ایک شے بنی تھی نا، یاد ہے؟ جب معلوم عین ہو، نفس ناطقہ کو اپنی ذات کا علم ہے، تو وہاں تو عقل، عاقل، معقول تینوں ایک شے بنی تھی. یہاں پر صورت کیا بنی؟ معقول، عقل، عاقل نہیں، کیونکہ عاقل نفس ناطقہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا میاں، تو جب دیکھا ہم نے کہ یہ جو اشیاء کا علم بالصور ہے، یہ صورتیں تو علم بنی اشیاء کے لیے، لیکن ان صورتوں کا علم ہمیں کیسے آ گیا؟ بصور اخرى تو ہے نہیں، اور نہ وہی خرابی لازم ہے. لہذا ان صورتوں کا علم کیسے آ گیا نفس ناطقہ کو؟ کہ وہ خود حاضر ہے، بذاتہا حاضر ہے، ہر صورت بذاتہا حاضر ہے نفس ناطقہ کے سامنے. لہذا وہی صورت علم بنی، معلوم بھی بنی. سمجھے ہو؟ تو یہ کیوں میاں؟ اس لیے کہ ایک مجرد دوسرے مجرد کے سامنے حاضر ہے. صورت مادی چیز نہیں ہے نا، مجرد عن المادہ ہے نا، نہیں سمجھے ہو؟ تو صورت مجرد عن المادہ حاضر ہے کس کے سامنے؟ نفس ناطقہ مجردہ کے سامنے. تو ایک مجرد دوسرے مجرد کے سامنے حاضر ہو جائیں
تو یہی علم ہے. ہمیں آ گئی ہے بس. یہ تینوں علاقے علم حضوری کے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ علم کے لیے کافی ہے. ناعیتیت والا علاقہ بھی علم کے لیے کافی ہو گیا. اچھا، اب شارح جو ہے قاضی رحمہ اللہ تعالی، فما ظنک سے اب سے مقصود کی طرف کہتے ہیں، دیکھو یہاں پر ایک مجرد دوسرے مجرد کے سامنے حاضر ہوا تو بس یہی علم کے لیے کافی ہے. تو اس مجرد کو دیکھو، یہ جو صورت ہے مجردہ، اس کو ہم نے مجرد کیا نا مادے سے. ذہن میں وہ جو بھی صورت ہے وہ تو مادی چیز ہے، وہ تو مادہ ہے. ہاں، تو اس صورت کو ہم نے اس صورت سے لیا، ذہن نے تجرید کر دی، ذہن نے تجرید کر دی، نفس ناطقہ نے تجرید کر دی اس صورت کی. کس سے؟ مادے اور اس کے غواشی سے. تو نفس ناطقہ نے ایک چیز کو مجرد کیا مادے سے اور وہ دوسرے مجرد کے سامنے حاضر ہے، تو یہ تو علم کے لیے کافی. آپ نے دیکھ لی. تو اے میاں، جو ذات بابرکات مرتبہ ذات میں مادہ اور غواشی سے مجرد ہے، کسی نے اس کی تجرید نہیں کی. یہاں تو لفظ نے تجرید کر دی صورت کی مادے سے. تو وہ ذات بابرکات جو اپنی ذات کے مرتبے میں مادہ اور اس کے غواشی سے مجرد ہے، وہ اگر اپنے سامنے حاضر ہو تو وہ علم کے لیے اس کا حضور ایک مجرد کا حضور ہے دوسرے مجرد کے سامنے نہ، تو کیا وہ علم کے لیے کافی نہیں ہوا؟ بدرجہ اولا کافی ہوا، کہ وہ تو مرتبہ ذات میں مجرد ہے. تو ذات باری تعالیٰ اپنی ذات کے سامنے حاضر ہے. تو ایک مجرد کے سامنے حاضر ہے، اور دونوں اعتبار سے وہ مجرد کیا ہے؟ مجرد فی ذاتی ہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا باری تعالیٰ کی ذات کا حضور اپنی ذات کے سامنے یہ علم کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولا کافی. لہذا باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے اس طریقے سے کہ اپنی ذات اس کی ذات کے سامنے حاضر ہے، لہذا وہ عقل بھی ہے، معقول بھی ہے اور عاقل. نہیں سمجھے ہو؟ باری تعالیٰ کی ذات عقل بھی ہے، معقول بھی ہے اور عاقل بھی ہے. اس لیے تم کہتے ہو علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین. محققین کا مطلب پڑھا ہے نا، صفات ثبوتیہ ذاتیہ جو ہیں باری تعالیٰ کے، وہ تمام باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. محققین کا یہی مذہب ہے نا. تو یہ علم ہے نا باری تعالیٰ کا، یہ صفات ثبوتیہ میں سے نہیں ہے. تو یہ عین ذات باری تعالیٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں آگے یہ لہذا ذات باری تعالیٰ عاقل، معقول، عقل ذات ایک ہے. اعتبارات کے لحاظ سے اس کے اوپر عالم کا اطلاق بھی ہوتا ہے، علم کا بھی ہوتا ہے، معلوم. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ترجمہ کرو. ثم اذا صار الشيء بصورت المجردۃ، پھر جب ایک شے اپنی صورت مجرد عن المادے سے، جب وہ صورت قائم ہو جاتی ہے بمحل مجرد، نفس ناطقہ سے، محل مجرد نفس ناطقہ، وہ صورت مجردہ جب قائم ہو جاتی ہے ایک شے مجرد کے ساتھ، یعنی نفس ناطقہ کے ساتھ. میاں یہ
علما للمحل، تو یہ صورت کیا بن جاتی ہے؟ محل کے لیے، جس محل سے قائم ہے، کون حال ہے؟ نفس ناطقہ، ہاں، تو یہ محل کے لیے علم بن جاتا ہے۔ یہ صورت مجردہ جب قائم بالمحل ہو جائے، یہ نفس ناطقہ کے ساتھ قائم ہو جائے، تو یہی صورت نفس ناطقہ کے لیے علم بن جاتی ہے۔ سمجھائیے، وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ الْمَحَلُّ إِلَى تَحْصِيلِ صُورَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا، اور وہی محل، وہی نفس ناطقہ اس صورت کے علم کے لیے دوسری صورت کا محتاج نہیں ہے میاں، ورنہ وہی تسلط اللہ دے ماں جائے گا۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ، اور یہ اب علم کیسے بن گئی یہ صورت؟ باری تعالیٰ نفس ناطقہ کے سامنے یہ جو صورت آئی ہے شے کی، یہ شے کے لیے علم بنی، اور نفس ناطقہ کیا بنا؟ عالم۔ تو یہ صورت بھی تو معلوم ہے نفس ناطقہ کو، تو اس کا علم کیسے آ گیا؟ کسی دوسری صورت کی وجہ سے آیا نہیں، اور نفس، لہذا یہ خود بذات خود منکشف ہے۔ ہاں، تو یہی صورت اپنے لیے کیا بنی؟ عقل اور معقول، یہ دونوں بنے۔ تو کہتے ہیں یہ کیوں؟ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِوُجُودِهَا لَهُ، یہ اس لیے علم بنی لِوُجُودِهَا لَهُ، لِوُجُودِ صورت للمجرد، یعنی للمحل المجرد، کہ یہ صورت جو ہے یہ ایک محل مجرد کے سامنے حاضر ہے، تو بس یہ کشف کے لیے، علم کے لیے اتنا ہی حضور جو ہے یہ کافی۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، تو جب یہ ہوا میاں کہ صورت کو ہم نے مجرد کیا مادہ سے، وہ آ کر ایک مجرد کے سامنے حاضر ہوئی، تو وہ تو علم کے لیے کافی ہے۔ تو فما ظنک، تو کیا خیال ہے تیرا میاں، اذا تجرد الشیء بنفسه، جب شے خود بخود بذاتی ہی مجردن المادہ ہو، بذاتی، تم نے اس کی تجرید نہیں کی، کسی کی تجرید سے وہ مجرد نہیں بنا، بلکہ وہ مجرد بذاتی ہی، بنفسی ہی، وکان وجودہ، اور اسی مجرد بنفسی ہی کا وجود مجرد بنفسی ہی کے سامنے ہو، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ وجود مجرد للمجرد یہ علم کے لیے کافی نہیں ہو؟ یقیناً کافی۔ لہذا باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے کہ وہ مجرد بنفسی ہی ہے اور حاضر ہے اپنی ذات کے سامنے۔ ہاں، تو ایک مجرد کے سامنے حاضر، تو یہ حضور علم کے لیے کافی ہے۔ لہذا باری تعالیٰ کی ذات بابرکات علم بھی بنی، عالم بھی بنی، معلوم بھی بنی، عاقل معقول تینوں سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ ہو گیا؟